ایک اور روایت میرے سامنے ہے، مسند احمد کی روایت ہے، 13,750 کا رقم ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کو مشقتوں اور جہنم کو خواہشات سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ ہم صاحب نے اپنی کتاب میں اس کی ایک مختصر توضیح کی ہے، پڑھ دیتا ہوں میں۔ آپ لکھتے ہیں، یہ نہایت خوبصورت تعبیر ہے۔ مدعا یہ ہے کہ جنت کا تصور اگرچہ دل کو کھینچتا ہے، لیکن اس کی راہ میں مشقتیں حائل ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، اور ہر طرح کے حالات میں منکرات سے پرہیز اور اخلاق عالیہ پہ قائم رہنے کی جدوجہد۔ انسان اس کی طرف بڑھنا چاہے تو اسے یہ مشقتیں لازمت اٹھانا پڑتی ہیں۔ اس کے برخلاف جہنم کی راہ میں مرغوبات کے خوان بچھا دیے گئے ہیں۔ انسان کبھی نہیں چاہتا کہ وہ اس کا ایندھن بنے، لیکن یہ مرغوبات اس کو اپنی طرف کھینچتے اور انہی کی لذتوں میں کھویا ہوا وہ بار بار اس کے دروازے تک جا پہنچتا ہے۔ ہم سب قرآن مجید پورا پڑھیں آپ، اسی طریقے سے جو کچھ پیغمبروں کی الہامی روایت پیچھے چلی آ رہی ہے، ایک جملے کے اندر اللہ کے پیغمبر آپ کو جوامع الکلم کا خطاب بھی دیا گیا، پوری کی پوری بات سمیٹ دی، کائنات کا مقصد، خدا کی گرینڈ اسکیم، جنت میں جانے کا کرائٹیریا، مسلمان کا حسن اخلاق، فرمایا جنت کو مشقتوں اور جہنم کو لذات سے ڈھانپ دیا گیا۔ جی ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ اوتیت جوامع الکلم، تو یہ بالکل صحیح ہے۔ وہ آدمی جس نے حدیث کا مطالعہ کیا ہے، وہ جگہ جگہ یہ دیکھے گا کہ ایک دو لفظوں کے جملے میں، تین لفظوں کے جملے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہانے معنی سمیٹ دیتے ہیں۔ ہر جگہ آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے۔ پھر جب آپ اس کو کھولتے چلے جاتے ہیں، اور خاص طور پر اللہ کی کتاب قرآن مجید کی روشنی میں کھولتے ہیں، تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بات میں کتنی گہرائی ہے اور کتنی چیزوں کو سمیٹ کر لوگوں تک ایک بات پہنچا دی گئی ہے۔ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب آپ بہت لمبی گفتگو کرتے ہیں اور بڑی توضیح کرتے چلے جاتے ہیں، تو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ جیسے وضاحت ہو گئی، لیکن بات لمبی کی جائے یا اس میں بہت سی تشبیہات اور نوادر اور استعارات جمع کر دیے جائیں، تو انسان الفاظ ہی میں الجھ کے رہ جاتا ہے۔ اس کی نگاہ سے مدعا غائب ہونا شروع ہو جاتا ہے، مدعا اوجل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں یہ بڑی خوبی ہے کہ بات بہت مختصر، جملے نہایت سادہ، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں، کوئی اینچ پینچ نہیں، اور دو چار لفظوں میں ایسی خوبصورت بات کہ جو بہت سے حقائق کا احاطہ کر لے۔ تو یہی بات یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یعنی دنیا کی زندگی میں جو امتحان برپا کیا گیا ہے، اس کو اللہ نے بھی بیان کیا ہے، اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیا ہے۔ اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دنیا میں آلام بھی ہے اور اس دنیا میں معاصی بھی ہے، یعنی انسان سے بھی بہت سے گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہے، بلکہ جرائم کا ارتکاب ہوتا ہے، اور اس طریقے سے دنیا میں فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ زلزلے، بجلیاں، طوفان، کیسی کیسی دختران مادر ایام ہیں، یہ بھی بہرحال یہاں موجود ہے اور اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے جس وقت انسان اچھا رویہ اختیار کرنا چاہتا ہے، تو اس کے رستے میں بہت سی رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں۔ یعنی دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے قانون بنا رکھا ہے، اس کے تحت یہ تو نہیں ہے کہ میں اور آپ کسی جنگل میں جا کر کسی درخت پر بسیرا کر لیں گے۔ انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، معاش کی جدوجہد کرنی ہے، اولاد پیدا کرنی ہے، اس کی پرورش پرداخت کی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں۔ اگر نکاح کا رشتہ قائم کرنا ہے تو اس میں بھی کچھ ذمہ داریاں اٹھانی ہیں۔ دو لوگوں نے بالکل مختلف طبائع کی بنیاد پر مل کر ایک ادارہ بنانا ہے، تو بڑی مشکلات ہیں جو ہمارا احاطہ کر لیتی ہیں۔ اس میں ترغیبات بہت ہیں، یعنی انسان کے پاس یہ راستہ موجود ہے کہ وہ اخلاقی اصولوں کو ایک طرف رکھے اور لوگوں کو دھوکہ دے، فریب کرے، چوری کرے، ان کا مال کھائے، طرح طرح کے منصوبے بنائے، جس طرح چاہے مال کمانے کے ذرائع پیدا کر لے، یہ بھی راستہ موجود ہے۔ اور اعلیٰ اخلاق کو پیش نظر رکھ کر زندگی بسر کرنے کی پیغمبرانہ ترغیب بھی موجود ہے۔ اب اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ منزل کیا ہوگی، یعنی اگر تم نیکی کی راہ اختیار کرتے ہو، اگر اپنے آپ کو ان مشقتوں میں ڈالنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو جو نیکی کی راہ اختیار کرنے کے نتیجے میں لازماً کسی نہ کسی درجے میں آئیں گی، تو اس کا صلہ جنت ہے۔ اور اگر اپنے آپ کو اپنی خواہشات کے حوالے کر دیتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ نہیں، آرام کا کھانا ہے، آرام کا رہنا ہے،
سب معاملات اسی طرح کرنے ہیں، خواہ اس کے نتیجے میں مجھے جھوٹ بولنا پڑے، خواہ اس کے نتیجے میں بددیانتی کرنی پڑے، خواہ لوگوں کو فریب دینا پڑے، تو اس کا پھر نتیجہ بتا دیا گیا ہے کہ یہی امتحان ہے، اس میں تم ناکام ہو گئے، اس کے نتیجے میں پھر تمہارے لیے دوزخ ہے، یہ بات بتا دی گئی ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امتحان کی حقیقت کو اس جملے میں بیان کر دیا ہے، اور بالکل دریا بکوزہ جملہ ہے، یعنی اس میں چند لفظوں میں یہ بات بیان کر دی گئی ہے کہ مشقتیں بہرحال آئیں گی، یہ ممکن نہیں ہے کہ تمہیں کچھ تکلیف نہ اٹھانی پڑے، تمہیں حالات کا مقابلہ نہ کرنا پڑے، تمہیں زندگی کے نشیب نہ دیکھنے پڑے۔ زندگی بنائی ہی اس طریقے سے گئی ہے، وہ لازماً آئیں گے، اور جب آئیں گے تو ان میں ہر جگہ یہ دوراہا ہوگا کہ میں اب یہ مشقت اٹھاؤں یا میں سہولت کا راستہ اختیار کروں اور اللہ کی اطاعت سے روگردانی کر لوں، نماز سے روگردانی کر لوں، اللہ کے بندوں کے معاملے میں غلط روی اختیار کر لوں۔ یہ دونوں چیزیں ہر وقت موجود ہوتی ہیں، اسی کو بیان کیا ہے نا کہ ہم نے راستہ انسان پر واضح کر دیا، اما شاکرم و اما کفورا۔ اب انسان کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ اپنے علم و عمل میں اللہ کا شکر گزار ہو کر بندہ ہو کر رہتا ہے یا ناشکری اختیار کرتا ہے۔ تو یہ شکر گزاری کیا ہے؟ شکر گزاری یہی ہے کہ وہ ہر مشقت اٹھا لے، اپنے لیے ہر تکلیف گوارا کر لے، لیکن اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کوئی غلط رویہ اختیار نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں یعنی خواہ وہ خود اللہ کے حقوق ہوں یا بندوں کے حقوق ہوں، ان میں اللہ ہی کے منشا کو، اللہ ہی کی رضا کو ہمیشہ سامنے رکھے، اور یہ جان لے کہ مجھے وہی کام کرنا ہے جس کو میں کل اپنے پروردگار کے حضور میں پیش کر سکوں کہ میں کوئی نیکی، کوئی خیر کا کام کر کے آیا ہوں۔ اور دوسری جانب یہ ہے کہ وہ ان سب چیزوں سے بے نیاز ہو جائے، تو پھر ظاہر ہے کہ آرام تو ہو سکتا ہے میسر آ جائے، دولت بھی ہو سکتا ہے میسر آ جائے، آسائش بھی ہو سکتا ہے میسر آ جائے، لیکن اس کا نتیجہ بہت خطرناک ہے۔ تو حضور نے یہ بیان کر دیا کہ یہ خیال نہ کرو کہ جب تم خیر کا راستہ اختیار کرو گے تو تمہارے لیے پھول بچھا دیے جائیں گے، یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ جب بھی یہ راستہ اختیار کرو گے اس میں مشقتیں درپیش ہوں گی، اس میں تکلیفیں سامنے آئیں گی، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ اللہ کی محبت ہے، اللہ کے پیغمبر کی محبت ہے، اس میں قدم قدم پر وہ دوراہا آ جاتا ہے کہ جہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ عزیز ہے یا وہ عزیز ہے۔ تو اگر اللہ عزیز ہے، اگر اللہ کا پیغمبر عزیز ہے، اگر اللہ کا دین عزیز ہے، تو انسان پھر فیصلہ کرنے میں تردد نہیں محسوس کرتا، اور جب وہ یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ نہیں میرے لیے وہی راستہ ہے جو میرے پروردگار کا دکھایا ہوا ہے، تو وہ اصل میں جنت کی طرف قدم بڑھا دیتا ہے۔ اور جب وہ یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ مجھے بہرحال اپنی خواہشات کی اسیری میں زندگی بسر کرنی ہے، تو ایک قدم بڑھائے یا دو وہ جہنمی کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس میں نتیجہ کیا نکلے گا وہ تو میں نے ابھی عرض کیا کہ انسان کے مجموعی رویے کی بنیاد پر نکلے گا، لیکن وہ مجموعی رویہ متعین کیسے ہوگا؟ آپ نے کس طرف کتنے قدم اٹھائے اور کس طرح اٹھائے، تو جنت کی طرف کتنے قدم اٹھائے اور جہنم کی طرف کتنے قدم اٹھائے، ان کے تقابل ہی سے وہ نتیجہ سامنے آئے گا کہ جو انسان کے ابدی مقدر کا فیصلہ کر دے۔ ہاں بالکل، نقطہ آپ نے واضح کیا۔ اسی کو ایک شاعر نے بیان بھی کیا، مراتب جن کے اونچے اور اونچا بخت ہوتا ہے، زمانے میں انہی کا امتحان بھی سخت ہوتا ہے۔ بڑی خوبصورت تشریح ہم سب آپ نے پیش کی، اور ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں پوری کی پوری دین کی اسکیم کو ایک طرح سے سمیٹ بھی دیا۔